بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح بخیر زندگی۔ السلام علیکم۔ اتوار کے اتوار، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، عمل پیرا ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے کتاب قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بد دعا سے بچیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ عموماً طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم کسی محفل میں ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں، جو ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ذرا بھر بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے لفظ جو ہیں وہ اس کے لیے کس قسم کے ادا ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسے شخص بھی جس نے ہمیں اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو اتنا برا بھلا وہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی اس کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ بد دعا چند الفاظ سے بنا ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو زبان سے بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ سوچا ہے کہ کبھی اس کے اثرات انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اس کے اثر سے آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، دولت و ثروت کے جھولوں میں جھولتے ہوئے بڑے سے بڑے خاندان فقیری و محتاجی کی چکی میں پس کر سڑکوں اور بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تندرست و توانا خوبصورت جسم بیماریوں کا شکار ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں۔ عزت گھرانے ذلت و رسوائی کے غار میں گر جاتے ہیں جو عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہمیں بد دعا سے بچنا چاہیے۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جانوں پر بد دعا نہ کرو کہ اتفاقاً یہ وہ گھڑی ہو جس میں تم رب تعالیٰ سے جو مانگو وہ تمہیں دے دے۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں بے شک مقبول ہیں، دعا مظلوم کی، دعا مسافر کی، اور باپ کا اپنی اولاد کو کوسنا۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اولاد پر ماں باپ کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ ویسے بھی اپنی جان مال وغیرہ کو بد دعا نہ دی جائے۔ اس حوالے سے قرآن پاک بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پارہ 15 میں ہے، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعا مانگتا ہے اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی مانگنے لگتا ہے۔ وہ بہت غصے کی حالت میں اس وقت ہوتا ہے، اس لیے غصے میں اپنے یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے کہ نہ معلوم کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ عموماً طور پر مائیں بچوں کو طرح طرح کی بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، مثلاً تیرے بیڑ غرق ہو، تو فیل ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو مر جائے، تو یہ کیڑے پڑ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے کے جملے سے اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ایک حدیث کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برف باری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے جو ہمیں بہکاتا رہتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی جانب۔ آج اللہ تعالیٰ کا جس نام کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے الودود، جس کے معنی ہے نیک بندوں سے بے حد محبت کرنے والا۔ جو اسم مبارک کو 1000 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جس کا بیٹا برائیوں میں مبتلا ہو تو
تو وہ جمعہ کے بعد 1001 بار یہ اسم مبارک شنی پر پڑھ کر دم کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، وہ شنی اس کو کھلائے، انشاءاللہ صالح ہو جائے گا۔ چلتے چلتے پھر ہم کہنا چاہیں گے ایک بار، بد دعا کرنے سے بچیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ طالب ہم تیری ہر ایک عطا کے، کر دے معاف ہم کو، ہم پر ہو مہربانی۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔